اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، حسب معمول آج ہم لوگ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 267 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان پاکیزہ مالوں کو جو تم نے کمایا اور ہم نے جو تم لوگوں کے لیے زمین سے نکالا اس میں سے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خبیث اور ناکارہ مال کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، ایسے خبیث اور ناکارہ اموال کو خرچ کرنے کا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جسے تم بھی بغیر چشم پوشی کے نہ لوگے۔ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھے، اس میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے لوگوں کو کہ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں وہ پاک مال خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور وہ اموال جو ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کر کے دیے اس میں سے خرچ کرو۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی شان نزول سن لیں۔ اصل میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جن کا کوئی رہنے سہنے کا انتظام نہیں تھا۔ وہ لوگ مسجد نبوی میں ایک چبوترے پر رہا کرتے تھے، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درس و تدریس اور دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پڑھنے کے ٹائم میں پڑھتے، اس کے بعد وہیں پہ وہ آرام فرماتے سوتے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی وسائل میسر نہیں تھے، تو صحابہ کرام اپنے اپنے اعتبار سے وہاں کا ان کو لا کر دیتے تھے کھانے کے لیے۔ تو معمول اور عادت یہ تھی کہ لوگ اپنے اپنے باغوں میں سے کھجور توڑ کر لاتے اور مسجد کے دیوار میں لٹکا دیتے تھے۔ اور جو اصحاب صفہ پہ رہنے والے جو صحابہ تھے، جو دین کا علم حاصل کرتے تھے، جب ان کو بھوک لگتی تو اس دیوار پر پتھر یا لاٹھی وغیرہ چلا کر کھجور توڑ کر کھاتے تھے۔ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور اپنے اپنے باغوں سے کھجور لاتے تھے اور دیوار میں لٹکا دیتے تھے۔ تو اس میں سب آدمی لاتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو گھٹیا اور ردی قسم کے کھجور لا کر اس میں لگا دیتے تھے۔ سب لوگ تو لاتے تھے اچھے کھجور، بہترین غذا لاتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے باغ میں جو سب سے گھٹیا کھجور ہوا کرتی تھی، جو کھانے کے لائق نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ اس کھجور کے گچھوں کو لا کر لٹکا دیتے تھے وہاں پہ۔ اور اصحاب صفہ جب اس کو کھاتے تو ان کو تکلیف محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوری آیت ہی نازل کر دی۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ان پاکیزہ مال کو خرچ کرو جو تم کماتے ہو، جو تم پاکیزہ مال کماتے ہو اس کو خرچ کرو۔ پھر فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے خرچ کرو۔ اور آگے جو لوگ برا کھجور لا کے لٹکا دیتے تھے خراب، اس کے رد میں فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ناکارہ اور غیر استعمال کیے جانے والے مال کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ ایسے مال کو فرمایا لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ ان مال کو تم لوگ بھی نہیں لوگے بغیر چشم پوشی کیے۔ اگر اس مال کو تمہیں کوئی ہدیہ میں دے تو تم بھی اس مال کو نہیں لوگے، تو ایسا مال کو کیوں خرچ کرنے کے لیے لا رہے ہو؟ اصحاب صفہ پر خرچ کر رہے ہو۔ گھٹیا مال تم کو کوئی دے گا تو تم خود اس کو نہیں لوگے، تو وہی مال تم ان غربا اور فقراء کو لا کر دے رہے ہو۔ تو اللہ نے بڑی سختی سے اس آیت کریمہ میں منع کیا تو اس میں دو درس ہے۔ پہلے یہ کہ انسان اگر صدقات کرے اللہ کی بارگاہ میں، پاک اور حلال مال سے صدقہ نکالے۔ ہاں، پاک اور حلال، بلکہ فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حرام مال سے، بے عینی حرام مال جو کمایا ہے، جو رکھا ہے، تو حرام مال کو صدقہ کرے اور ثواب کی امید رکھے، فقہا نے بڑی سخت حکم لگایا اس پر
کہ حرام مال کو صدقہ کرو اور ثواب کی کوئی امید لگائے، فقہا نے فرمایا کفر تک کا حکم لگا دیا۔ بولے کیوں؟ اس نے حرام کو حلال جاننا ہو رہا ہے کہ حرام مال صدقہ بھی کیا اور ثواب کی امید رکھ رہے ہیں۔ اولاً تو اس کو صدقہ ہی نہیں کرنا چاہیے حرام مال، اور حرام مال صدقہ بھی کر دیا اور ثواب کی امید رکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی سخت بات ہے، اس سے پرہیز کریں۔ تو اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور عطیات دیتے ہیں تو پاک اور حلال مال سے دے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے۔ تو ہم بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ جب ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے یا صدقات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو گھٹیا نوٹ رہتا ہے نا ان کو دیتے ہیں، جو پھٹا نوٹ رہتا ہے وہ نکال کے دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے تم پاکیزہ مال کو نکالو، تو پاکیزہ مال میں وہ بھی داخل ہے۔ گھٹیا پھٹا نہ چلنے والا مال آپ ہرگز صدقات زکوٰۃ میں نہ نکالیں، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تم لوگوں کے لیے زمین سے نکالا اس میں سے خرچ کرو۔ مما، جو بھی زمین سے نکلے۔ اس آیت کریمہ سے احناف امام اعظم نے استدلال کیا عشر نکالنا، یعنی انسان کو جو کھیتی کرتا ہے، جو غلہ حاصل ہوتا ہے کھیت میں سے، جتنا بھی غلہ ہو جائے اس میں سے 10واں حصہ نکالنا ہے۔ مما اخرجنا لکم سے امام اعظم نے استدلال کیا کہ یہ عام ہے، تھوڑا بھی نکلے، زیادہ پیداوار ہو یا تھوڑا پیداوار ہو، اس میں سے بہرحال آپ کو عشر نکالنا ہے۔ عشر جتنے بھی آپ کے کھیت میں غلے ہوتے ہیں، دھان یا کوئی بھی سبزی دال جو کچھ بھی ہو، اگر بارش کے پانی سے وہ تیار ہوا ہے تو اس میں سے عشر نکالنا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ 10واں حصہ کا مطلب 1 کنٹل ہے تو اس میں سے 10 کلو نکالو، یہ ہے عشر کا، یہی ہے۔ ہاں اگر انسان نے خود پیسے لگا کر پٹوایا ہے، سینچائی کیا ہے اور تیار ہوا ہے تو اس میں سے نصف عشر نکالنا، یعنی 1 کنٹل میں سے 5 کلو نکالے گا۔ اگر خود پٹا کر خود سینچائی کر کے یہ کیا ہے تو 1 کنٹل میں سے 5 کلو نصف عشر نکالنا ہے، اور اگر بارش کے پانی سے تیار ہوا ہے تو پھر عشر نکالنا ہے 10واں حصہ، 1 کنٹل میں سے 10 کلو۔ تو اس آیت کریمہ سے امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے استدلال کیا کہ عشر میں کوئی نصاب ضروری نہیں ہے کہ 10 کنٹل ہوگا تب نکالنا ہے، 5 کنٹل ہو تب نکالنا ہے، اس میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ جتنا کھیت سے مال حاصل ہوا، غلہ نکلا، اتنا کا 10واں حصہ نکال دو۔ اگر کسی کے کھیت میں فرض کرو 10 ہی کلو نکلا سامان تو اس میں بھی سے عشر نکالنا ہے، 10واں حصہ 1 کلو نکال دو۔ کسی کو 10 کلو نہیں 5 ہی کلو نکلا تو اس کا بھی 10واں حصہ نکالنا ہے۔ ہمارے یہاں امام اعظم کے نزدیک عشر میں نصاب شرط نہیں ہے، جتنا بھی مال آپ کے کھیت میں ہوا، جتنا غلہ حاصل ہوئے اس کا 10واں حصہ نکالو۔ اگر بارش کے پانی سے ہوا ہے اور خود سینچ کے ہو تو نصف عشر 20واں حصہ نکالو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یاد رکھو، جان لو کہ یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز سے بے نیاز ہے اور سراہا ہوا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی اور غریبی کا وعدہ دیتا ہے، اس سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں برائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ رب العزت تمہیں مغفرت، بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا اور علم والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت عطا کر دیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت سی بھلائی عطا کر دی گئی۔ تو حکمت کیا چیز ہے کہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال ہیں حکمت کے بارے میں۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ حکمت سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے، کچھ مفسرین نے کہا حکمت سے مراد فقہ کا علم ہے، کچھ نے کہا کہ حکمت سے مراد نبوت ہے۔ خیر، جسے بھی یہ ساری چیزیں حاصل ہو، اکثر مفسرین نے کہا کہ حکمت سے مراد علم فقہ ہے، دین کا علم ہے۔ تو جسے دین کا علم دے دیا گیا اسے اللہ رب العزت بڑی بھلائی سے نوازتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اسے یاد نہیں کرتے مگر عقل والے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا
وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو کچھ بھی مال تم خرچ کرتے ہو، وما انفقتم من نفقہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا جس مال کا جس چیز کا بھی تو نذر مانتے ہو، منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو اللہ رب العزت کو اس کی خبر ہے، وہ جانتا ہے۔ جس چیز کے بھی انسان نذر مانتا ہے، منت مانتا ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو اس میں تھوڑی تفصیل کی منت اور نذر کیا چیز ہے۔ تو عرف میں ہدیہ کو بولتے ہیں، اس نذر، کسی کو ہدیہ پیش کرنا، یہ نذر ہے۔ لیکن شریعت میں نذر اور منت ہے کہ کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا۔ یہ منت، یہ اصل میں عبادت ہے، کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ لازم نہیں تھے آپ کے اوپر، لیکن آپ نے اوپر لازم کر لیا۔ کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو یہ 100 رکعت نفل اس کے اوپر لازم اور فرض نہیں تھے، لیکن اس نے کہا میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ اب جب اس نے یہ بات کہہ دی تو اب یہ نذر ہو گئے، منت ہو گئی۔ اب وہ کام ہو جائے گا تو یہ 100 رکعت اس کے پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ واجب کیوں ہوا؟ خود واجب کرنے سے ہوا۔ شریعت نے واجب نہیں کیا تھا، اس نے خود کہا کہ اللہ کے لیے میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا، یہی منت ہو گئی۔ تو منت میں 2 چیز ہوتی ہے، بلکہ منت میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کی انسان نذر مان رہا ہے وہ چیز پہلے ہی سے انسان پر واجب نہ ہو۔ یعنی یہ کوئی کہے کہ میں منت مان رہا ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، بھائی یہ کوئی منت نہیں۔ نماز تو ویسے ہی بھی آپ کے اوپر فرض ہے، یہ منت مانو یا نہ مانو۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، فلاں آ جائے گا تو میں عصر کی نماز پڑھوں گا، یہ منت صحیح نہیں۔ ایسی چیز کی منت ماننا جو پہلے سے آپ کے اوپر واجب نہ ہو، نماز پڑھنا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، 5 وقت نماز، یہ پہلے ہی سے آلریڈی آپ کے اوپر فرض ہے، تو اس کی منت نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری بات، ایسی چیز کی بھی منت نہیں ہونی چاہیے جو معصیت کا کام ہو، گناہ کا کام ہو، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر منت میں یہ معصیت کا کام، گناہ کا کام ہے تو پھر منت نہیں ہے۔ عبادت مقصودہ کی منت ہوتی ہے کہ میں فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، فقیروں کو کپڑا پہناؤں گا، میں فلاں آ جائے گا، چاہے فلاں ٹھیک ہو جائے گا تو میں اتنے فقیروں کو کپڑا پہناؤں گا، یہ ساری چیزیں عبادت مقصودہ سے۔ یا پھر میں 10 دن کا روزہ رکھوں گا، رمضان کے علاوہ، رمضان کا نہیں، 10 دن کا یوں نفلی روزہ رکھوں گا، یا حج کرنے، حج عمرہ کرنے جاؤں گا، اس طرح کے جو افعال ہے یہ منت میں آتی ہے۔ شرعی منت یہی کہلاتی ہے۔ اور جب منت انسان مان لیا تو پورا کرنا بھی اب واجب ہے۔ اچھا، لیکن ایک منت شرعی جو عرف میں ایک اس طور پر بھی، اچھا اس میں نے بیان کیا کہ منت کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصیت کا کام نہ ہو، یعنی اسلام کی نظر میں وہ برا نہ ہو۔ تو یاد رکھ لیے، اگر کسی انسان نے یہ منت مانی کہ فلاں ٹھیک ہو جائے گا تو میں امام حسین کے نام پر تعزیہ بناؤں گا، ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہو جائے گا تو میں امام حسین کے نام پر ڈنکا بجواؤں گا، فلاں کام ہو جائے گا تو میں امام حسین کے لیے کیا بولتے ہیں، جلوس نکالوں گا تعزیہ کا۔ یہ منت شرعی نہیں۔ کیوں؟ یہ معصیت کا کام ہو رہا ہے، یہ منت کو پورا کرنا نہیں ہے آپ کو۔ اگر مان بھی لیا پھر بھی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اس طرح کی معصیت کی اگر منت کسی نے مان بھی لی ہے تو اس منت کو نہیں پورا کرنا ہے، وہ منت ہے ہی نہیں۔ چلیے، ہاں کچھ چیزیں ایسی جو معصیت نہیں ہیں، جیسے کسی نے منت مان لی کہ فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا، فلاں میں طاق بھراؤں گا، مسجد کو یہ منور کروں گا، اس میں لائٹنگ کروں گا، اس طرح کی چیز منت مانی ہے تو یہ منت شرعی نہیں ہے، عرفی منت ہے۔ منع نہیں کیا شریعت نے، اگر اس طرح کر لیا ہے تو کیجئے، لیکن وہ واجب نہیں ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ اس کا بدل بھی، مثال کے طور پر اس کا بدل بھی پیش کر سکتے ہیں۔ کسی بندے نے یہ منت مان لی کہ میں مزار پر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ منت تو ہوئی نہیں، پہلی منت تو اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے، میں اللہ کے لیے فلاں کام کروں گا۔ ہاں یہ منت ہو جائے گا کہ اگر فلاں کام ٹھیک ہو جائے گا تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر رہنے والے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، فلاں بزرگ کے مزار پر رہنے والے مجاور اور فقیروں کو کپڑا پہناؤں گا، اگر یہ ہے تو منت ہے۔
مزار پر چادر چڑھانے والی بات جو ہے، اگر یہ کوئی منت مانی تو یہ منت شرعی نہیں ہے، تو اگر کوئی پورا نہ کرے تو مواخذہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس بات میں بتا دوں، مزارات پر اگر آپ نے منت مان لی ہے چادر چڑھانے کی تو اس کا بدل پیش کر دیجیے آپ، یعنی اگر اس پیسے کو اگر فقیروں میں صدقہ بھی کر دیں گے تو آپ کا منت پورا ہو جائے گا، کیونکہ شریعت منت ہے نہیں۔ اور چادر کا معاملہ یہ ہے کسی بھی قبر پر، مزارات پر، کہ جب تک ایک بوسیدہ اور پھٹ نہ جائے دوسرا نہیں چڑھانے کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے بھائی، چڑھاتے جا رہے ہو پوری چھت بھر جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غلو کر جاتے ہیں ہم، چڑھانے کی اجازت دیتے ہیں، اب اس میں فقہاء کرام اب کسی طور پر جائز کرنا ہے تو بولتے ہیں کہ اگر وہ چادر کسی فقیر کو کام میں آ جاتا ہے، کپڑا سلوا لیتا ہو تو چڑھائے، لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے، کون فقیر اس کو لے جاتا ہے کپڑا سلوانے کے لیے۔ اس لیے اگر منت مان لی ہے مزار پر چادر چڑھانے کی، منت ٹھیک ہے، عرفی منت ہے، آپ اس کے بدلے میں اس پیسے کو کسی غریب کی شادی میں دے دو، کوئی بیمار ہے اس کو دے دو، آپ کا منت مکمل ہو جائے گا۔ تو منت میں یہ ہونی چاہیے معصیت کی منت نہ ہو، اور جو شرع نے آپ کے اوپر جو لازم کیا ہے وہ عبادت مقصودہ کی منت ہوتی ہے، روزہ کی، نفل نماز کی، ہے نا، فقیروں کو کھلانے کی، یہ منت ہے۔ ہاں، معصیت کا کام کوئی بھی کرے، اس طرح کی منت مانتے ہیں کہ میرا لڑکا ہوگا تو نا اس کی چوٹی رکھوں گا، کہیں جاہلوں میں رکھتے ہیں، لڑکا ہو جاتا ہے تو بڑا بڑا چوٹی کے بال رکھتے ہیں، بولے کان چھدواتے ہیں، یہ سارے خرافات ہے، کوئی منت نہیں ہے۔ تو اس بات میں دھیان رکھیں کہ منت جو مانگتے ہیں وہ نہ ایسی چیز ہو جو پہلے سے آلریڈی آپ کے اوپر فرض ہو، اور نہ ایسی چیز ہو جو برائی اور شریعت میں ناجائز ہو، تو اس کی بھی منت نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا جس چیز کا بھی تو نذر مانتے ہو، اللہ رب العزت کو اس کی خبر ہے۔ تو بہرحال کسی نے اگر نذر مان لیا عبادت مقصودہ کی تو اس کو پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ جب نذر کی بات آ گئی تو یہ بھی سن لیجیے، قربانی کا معاملہ آتا ہے، آپ فقہاء سے بیان کرتے ہوں گے کہ جو مالک نصاب نہیں ہے، جو مالک نصاب نہیں، شریعت نے اس پہ قربانی واجب نہیں پڑھتے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن جو شخص مالک نصاب نہیں، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس نے مالک نصاب نہ ہوتے ہوئے بھی قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا۔ اب جب قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب فقہاء کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر واجب ہو گیا قربانی کرنا اسی جانور کی۔ بولے کیوں؟ بولے کہ یہ منت اور نذر ہو گئے، اس نے خود سے اپنے اوپر واجب کر لیا، کہ شریعت نے اس کے اوپر قربانی تو واجب نہیں کی تھی، لیکن اس نے خود سے جانور خرید لیا، جب خرید لیا تو اب قربانی واجب ہو گئی اسی جانور کی۔ اس لیے یہ مسئلہ منت کے بعد آ گئی تو میں نے بیان کر دیا۔ چلیے، تو یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو، فنعما ہی، تو اچھی بات ہے، تم صدقہ نکالو، زکوٰۃ نکالو اور ظاہر کر دو لوگوں میں کہ میں نے اتنا زکوٰۃ نکالا، اتنا صدقہ نکالا، تو اللہ فرمائے یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، فَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم نے صدقہ نکالا اور اس کو پوشیدہ رکھا، ان تخفوها، اگر تم نے اس کو نکال کر پوشیدہ رکھا، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چپکے چپکے فقراء اور مسکینوں کو دے دیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو دو چیز بیان کہ اگر صدقہ اور زکوٰۃ نکالا اور اعلان کر دیا، سب کو دکھا کر نکالا، تو اللہ نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو اس میں نیت کے اوپر ہے کہ آپ اس لیے نکال رہے ہو کہ تاکہ لوگوں کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہو صدقہ اور زکوٰۃ نکالنے کا، تو اس نیت سے یہ اعلان کی اجازت ہے۔ اگر کوئی تکبر اور دکھانے کے لیے میں اتنا مال ہے تو اس طور پر تکبر اور گھمنڈ آئے گا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا اعلان کرنا۔ اعلان اس نیت سے ہو کہ دیکھے اور لوگ تو اس سے عبرت حاصل کرے اور دیکھ کر صدقہ نکالے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو دکھا کر ظاہر کر کر نکالو، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو پوشیدہ رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو مسکینوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔
یعنی چپکے چپکے تم نے کسی فقیر کو کسی غریب کو دے دیا تو یہ زیادہ ہے تمہارے حق میں. تو دونوں آپشن اللہ رب العزت نے آپ کو دیا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنَ السَّيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ رب العزت کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. تو ان آیت میں جو آپ نے آج پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کے تعلق سے ہم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جو خرچ کرے وہ پاک حلال مال سے خرچ کرے. جی، اس بات کو دھیان رکھیں کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ یا زکوٰۃ دے رہے ہو